واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء شمس الضحى یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی قولی۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا لی خمسۃ عطفی بہا خر الوباء الخاتم المصطفى والمرتضى وابن
مولاهما والفاتمة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه المجيد: من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت نال پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. با آواز بلند پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ و السلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین. الصلاۃ و السلام علیک یا سیدی یا امام القبلتین. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اور لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. لا رب العرش جس کو
بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اور سورج الٹے پاؤں پلٹے اور چاند اشارے سے ہو چاک سورج الٹے چاند اشارے سے ہو چاک ارے اندھ منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اندھ منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی بہرحال اسپیکراں دی آواز تھوڑی کٹ کرو کہہ رہے ہیں گونج ہے بہت آواز سمجھ نہیں آ رہی سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک اندھ نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی بولو سبحان اللہ اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا جو سے مستغنی ہوا کیونکہ ہے خلیل اللہ کو بحاجت رسول اللہ کی ہے خلیل اللہ کو
حاجت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں، عزت رسول اللہ کی۔ اور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ تجھے سے اور جنت سے کیا مطلب منکر دور ہو، تجھے سے اور جنت سے کیا مطلب منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے اور جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے اور جنت رسول اللہ کی۔ بعد از حمد و صلاۃ ذی عزت و ذی احترام عظیم مقتدر حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ جل و علا کا لاکھ لاکھ فضل و احسان ہے کہ خالق کائنات جل و علا نے آپ کو اور مجھے جمعۃ المبارک کی عظمت والی ساعتوں میں، رحمت والی گھڑیوں میں اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ جل و علا آپ کی اور میری حاضری کو اپنی بارگاہ لم یزل میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان راتوں کا صدقہ جو راتیں آپ کے اور میرے نبی نے غار ثور اور غار حرا میں گزاری، اللہ تعالیٰ ہم سب میں سے جن جن احباب کے والدین داعیے اجل کو لبیک کہہ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے والدین سمیت سب کے والدین کو بخشش اور مغفرت کے تاج عطا فرما کے اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائی۔ احباب ذی وقار، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزے کو سماعت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حضرات، اس کائنات عالم میں کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے
اس عظیم معجزے یعنی معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیتے ہیں۔ حضرات محترم وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں ما فقد جسد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی حضور کا جسم اطہر گم نہیں پایا۔ احباب ذی وقار وہ حدیث مبارکہ کا سہارا لے کر دلیل کے طور پہ یہ پیش کرتے ہیں، مگر اس کا جواب شیخ محقق حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے مدارج النبوت کے اندر بڑے احسن انداز میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے معراج کیا مکہ المکرمہ سے ہو کر۔ حضور نے معراج ہجرت سے پہلے کیا اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں جا کر ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اونچی بولو۔ حضرت شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے ایک معراج نہیں کی بلکہ کملی والے نے اور آمینہ کے لال نے 34 معراجیں اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، اونچی۔ شیخ محقق فرماتے ہیں ہمارے نبی نے 34 معراجیں کی ہیں، ان میں سے 33 جو ہیں 33 معراجیں میرے مصطفیٰ نے روحانی طور پہ فرمائی ہیں، ایک معراج میرے مصطفیٰ نے جسمانی طور پہ فرمائی ہے۔ شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی آپ فرماتے لوگوں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو روایت ہے وہ ہمارے سر آنکھوں پہ، سیدہ عائشہ کی روایت کو ہم بالکل سر تسلیم خم کر کے مانتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جس معراج کا ذکر سیدہ عائشہ کر رہی ہیں وہ معراج روحانی ہے، اور جس معراج کا ذکر ہم کر رہے ہیں یہ معراج جسمانی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اونچی بولو۔ یہ جسمانی معراج، حضور اپنے جسم طیبہ کے ساتھ لا مکان سے بھی آگے چلے گئے۔ احباب ذی وقار لوگ کہتے ہیں جی حضور گئے کیسے اور واپس آئے کیسے؟ حضرات آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام آپ جنت میں رہتے تھے، ایک دانہ کھا لیا، توجہ نہیں رہی اللہ کے نبی علیہ السلام کی، شیطان نے آپ کی توجہ ہٹا دی، آپ نے ایک دانہ کھا لیا، توجہ میرے ول رکھو، آپ نے ایک دانہ کھا لیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے فرمایا زمین پہ اتر جاؤ۔ حضرات جنت 7 آسمانوں سے اوپر ہے، عند سدرۃ المأویٰ،
اندہا جنت المأوا اندہ سدرۃ المنتہا اندہا جنت المأوا۔ فرمایا یہ سدرہ جو ہے یہ جنت کے نزدیک ہے، اور سدرہ اور جنت ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے، یہ ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے۔ حضرات رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام آپ زمین پر تشریف لے آئے، اسی طرح حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام کے لیے رب کا قرآن کہتا ہے کہ بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ حضرات پوری کائنات میں نہ آدم علیہ السلام کے آنے پہ اعتراض ہے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے پہ اعتراض ہے۔ کائنات کے اندر اگر اعتراض ہے تو وہ کملی والے کی معراج پہ ہے کہ وہ گیا کس طرح ہے، کملی والا آیا کس طرح ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں لوگوں، آیا جس طرح آدم آیا ہے، گیا جس طرح عیسیٰ گیا ہے۔ سبحان اللہ، اچھے بولو نا۔ جس طرح آدم زمین پہ آئے ہیں اس طرح میرے نبی واپس آئے ہیں، اور جس طرح عیسیٰ آسمانوں کی بلندیوں پہ گئے ہیں اسی طرح آسمانوں کی بلندیوں پہ کملی والا بھی گیا ہے۔ سبحان اللہ بولو چی، اللہ اکبر۔ احباب عزیز وقار، کچھ اعتراضات ہوتے ہیں جس کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے عوام کے لیے۔ حضرات میرے آقا کریم علیہ السلام رب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، رب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ جبریل امین نے نورانی دستار پیش کی جو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 12,000 سال پہلے، نہیں بولے ہو تسی سبحان اللہ، جو 12,000 سال پہلے تخلیق آدم سے بھی پہلے رضوان جنت نے باندھ کے جنت میں رکھی تھی۔ عرض کی سونے ادھے گرد کھڑے ہو کے نہ تے 40,000 فرشتے تیرے تے درود و سلام پہ پڑھ دے رہے ہیں۔ آئے ہائے ہائے، وہ دستار پیش کی، نورانی لباس میرے آقا نے زیب تن فرمایا۔ اچھا ایک لطف سے گل سناوا نے، دستار بھی نوری، جوڑا مبارک بھی، نہیں بولے ہو تو سارے بولو سارے بولو، دستار بھی نوری، جوڑا بھی نوری، لے آن والا بھی، بولو بولو، لے آن والا بھی تے بیجن والا بھی تے جان والا بھی، بولو بولو سنیا سبحان اللہ۔ تائیو تے میرا امام بولیا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا، تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا، سب گرانا
سبے گرانا نور کا۔ اللہ اکبر، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا۔ میرے آقا تیاری فرما رہے ہیں۔ حضرات جب تیاری مکمل ہو گئی میرے آقا کی، جبریل نے ہاتھ جوڑے، یا رسول اللہ سواری تیار ہے۔ اتنے تک تو پچھلے باری سنیا سی نے نا۔ حضرات روز اتنا وقت نہیں ہوتا بندہ تھانوں پھر مڑ منڈو شروع کرے، سمجھ آ گئی نے؟ تو یاد رکھیا کرو جتنے تک گفتگو ہوئی ہے، مینوں یاد ہے تو تھانوں بھی تو یاد رہنی چاہیے نا۔ میرے آقا تیاری فرما رہے ہیں، تیاری ہو گئی، نورانی لباس زیب تن فرما لیا، نورانی دستار سر اقدس پہ سجا دی۔ میرے آقا شب اسرا کا دولہا بن گئے۔ حسن تو پہلے ہی جواب کوئی نہیں، حسن کا پہلے ہی جواب کوئی نہیں، آج میرا نبی دولہا بنا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام سے حضرت جبریل نے عرض کی، سونیا سوار ہو جاؤ براق تے۔ میرے آقا علیہ السلام براق دے کول گئے نا سوار ہون واسطے۔ براق دے جدو کول گئے نا تے براق نے اتھو چھلانگ لگائی تے اوتھے چلا گیا۔ میرے نبی جدو اوتھے براق تے کول گئے تے براق نے اتھو چھلانگ لگائی تے اوتھے چلا گیا۔ تیسری دفعہ جدو میرے نبی براق دے کول گئے، براق نے پھر چھلانگ لگائی تے اگے آ گیا۔ تے حضرت جبریل نے براق نو جھڑک کے فرمایا، پہلے روندا رہا ہے تے ہن شوخیاں پیا کرنا ہے؟ پہلے محبوب دے فراق تے محبوب دی سواری بنن لئی 40,000 سال روندا رہا ہے، تے ہن جدو محبوب آیا تے سواری لئی انتخاب ہو گیا تے ہن شوخیاں پیا کرنا ہے۔ تے حدیث پاک وچ آندا ہے کہ براق دے متھے تے پسینہ آ گیا تے آنسو بہا کے کہنے لگا، جبریل رب کعبہ دی قسم ہے، رب کعبہ دی قسم ہے، میں شوخیاں نہیں پیا کردا، اور جس محبوب دی سواری بنن لئی 40,000 سال تک روندا رہا، اج اس محبوب نو اپنے انے نیڑے ویکھ کے مینوں وجد آ جاندا ہے۔ اج اس محبوب نو ویکھ کے کہ او محبوب تے میرے اتنے نیڑے۔ بولو یار بولو، کیوں شرما رہے ہو تسی؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرات محترم، حضور علیہ السلام سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ سوار ہو جائیے۔ میرے آقا علیہ السلام پہلے تو براق کر رہا تھا نا، ہن جدو سواری کرن دی ویلا آیا، جدو سوار ہون دا ویلا آیا تے ہن میرے مصطفیٰ نے پیراں نو کھچ لیا۔ انج نہیں، اے تہاڈی تے میری گل ہے بھائی، بولو سبحان اللہ۔ اتھے عظمتاں تیریاں تے میریاں ہی ہونیاں نے، بولو سبحان اللہ، سارے بولو، سارے بولو۔ آؤ میرے نبی کے غلاموں، میرے نبی نے اپنے پاؤں کو کھینچ لیا۔ حضرت جبریل نے عرض کی، وے سونیا سوار ہو جائیے، سوار ہو جائیے۔ میرے نبی نے توقف فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا، جبریل جی رب جلیل، فرمایا میرے محبوب سے وجہ پوچھ۔ اب میرے محبوب کو لو پوچھ کیوں رکے ہو؟ عرض کی تھی، سونے ربا میں تے نہیں پوچھ سکنا، تو آپ ہی پوچھ لے۔ آؤ میرے نبی دے غلاموں، میرے آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا، اے سونے محبوبہ سواری تیار ہے، سوار نہیں ہو رہے؟ میرے آقا فرمایا، جبریل آج میں عرشوں کی سیر کے لیے جا رہا ہوں، آج میں رب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، آج میں جنت و دوزخ کی سیر کے لیے جا رہا ہوں، میرے لیے سواری رف رف کا انتظام ہے، میرے لیے براق کی سواری کا انتظام ہے۔ اے جبریل میرے لیے تیرے پروں کی سواری کا انتظام ہے، رکا اس لیے ہوں امت گناہگار
جبریل رکا اس لیے ہوں امت گناہگار ہے، امت گناہگار ہے، رب بخشنہار ہے۔ اللہ نے فرمایا سونیا تو قدم تے اٹھا، سواری تے سوار تے ہو، مینوں میری عزت و جلال دی قسم ہے جڑا رتی برابر بھی عشق تیرا لے کے قبر وچ آوے گا، فرمایا تیری زلفاں دی قسم سونیا قبر چوں بعد وچ نکلے گا، سواری اسی پہلے ہی کھلار دیواں گے۔ بولے ہو بولے ہو بولے ہو اپنی عظمت سن کے سبحان اللہ۔ فرمایا قبر چوں بعد وچ باہر نکلے گا، سواری پہلے اودی قبر تے انتظار کر رہی ہوگی۔ ہائے 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 ہائے، میں کیڑا رنگ پیش کراں کہ آہ کے نے محبوب سب غم بھلا۔ نہیں بول دے بھائی، تسی بہت شرما کے بول دے ہو، خدا نے بندے بولو تو صحیح نا۔ آہ کے نے محبوب سب غم بھلا، تے محشر دا مختار نامہ لے جاؤ۔ کہ آہ کے الفاظ پہ غور کرو، کہ آہ کے محبوب سب غم بھلاؤ، تے محشر دا مختار نامہ لے جاؤ۔ میں سے انو جنت عطا کریں دا جاسا، میں سے انو جنت عطا کریں دا جاسا، کرو گے جدے ول اشارہ محمد، میں اسے نو جنت عطا کردہ جاساں، کرو گے جدے ول اشارہ محمد۔ فرمایا سونیا تسی بہو تے صحیح، آگے میرے مصطفیٰ اپنی سواری تے، امت تا وعدہ ہو گیا سواری دا، تمام انتظامات ہو گئے، میرے مصطفیٰ اپنی سواری پہ بیٹھنے لگے، جبریل نے لگام پکڑی، میکائیل نے رکاب اپنے ہاتھ پہ اٹھائی، عرض کیتی سونیا اتھے پیر رکھو نہ تے سوار ہو جاؤ، سوار ہو جا سونیا۔ میرے آقا فرمایا نا میکائیل تو بڑا مقرب فرشتہ ہے، تے عرض کیتی سونیا اے مقام اج نہ کری سونیا، اے مقام میں ہزاراں سال رب دی عبادت کر کے لیا ہویا ہے۔ عرض کیتی سونیا میں ہزاراں سال اپنے رب دی عبادت کیتی، تے ایک دن اللہ فرمایا میکائیل منگ کی منگنا ہے، تے عرض کیتی سونیا میں اللہ دی بارگاہ وچ کہ یا ربا باری تعالیٰ اگر کچھ دینا ہی چاہنا ہے تے جس محبوب دا نا عرش دے ستونہ تے اتے اپنے نا دے نال لکھیا ہویا ہے، اس محبوب دی ایک لمحے واسطے نوکری کرن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ اکبر، میرے نبی سوار ہو گئے میرے نبی براق پہ، اب سواری جا رہی ہے میرے مصطفیٰ کی، سواری جا رہی ہے، باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، وہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھاج کی رات ہے، میرے نبی جا رہے نے، تے اعظم چشتی مرحوم بولیا کہ اجے ماہی سادہ عرشات میرا جمنا ون چلے آئے، اجے ماہی سادہ
اسے سوتی ہو امت دی اسے سوتی ہو امت دی قسمت نو جگا من چلے آئے اج ماہی ساڈا عرشاں تے معراج بناون چلے آئے حضرات میرے نبی اٹھے سواری اٹھی اب میرے نبی کی سواری مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کے لیے اٹھی اللہ اکبر میرے نبی کے غلاموں جبریل میرے نبی دے نال نہیں بیٹھا جبریل بھی تے نال فرشتے بھی ہاتھ بن کے تے مصطفیٰ دی سواری نو ویکھ دے رہ گئے بولو یار بولو سبحان اللہ موتی علی سر ہاتھ بن کے ویکھ دے رہ گئے جبریل نال ہو جاندہ تے جبریل بھی عالم تصور کہندا نا نا اج مصطفیٰ دے نال نہیں اج میں چاہندا مصطفیٰ دی سواری دے پیر لگے تے او دے وچوں دھوڑ اٹھے تے او دھوڑ میرے تے پہ جائے تے میں سمجھاں گا کہ سارے نبیاں دی ڈیوٹیاں دا مل پہ گیا ہے حضرات میرے نبی کی سواری چلی میرے آقا فرماتے ہیں ایک جگہ آئی جہاں کھجوروں کے باغ تھے کثرت کے ساتھ کھجوریں تھیں حضرت جبریل نے عرض کی سونے آتے رک جاؤ حضور علیہ السلام سواری سے نیچے اترے حضرت جبریل نے عرض کی سونے آئے تھے 2 رکعت نفل پڑھو حضور فرمایا جبریل کیڑی جگہ ہے عرض کی سونے آئے یسرب ہے انہوں مدینہ بنان لئی تو سی آؤ گے سونے آئے یسرب ہے اے بے نور ہے اساں تسی اپنے نور نال نورن علا نور کرنا ہوگے آئے ہائے ہائے میرے نبی نے مدینہ طیبہ اپنی ہجرت گاتے 2 رکعت نفل ادا کیتے اس مٹی تے سجدہ کیتا میرے نبی نے 2 رکعت نفل ادا کیتے آئے ہائے ہائے تائیوں تے کسے محبت والے آکھیا سی مدینہ 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 الہی دکھا دے پھر دیارے مدینہ الہی دکھا دے پھر دیارے مدینہ قیامت ہے اب انتظار مدینہ 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 اللہ اکبر حضرات میرے آقا کریم علیہ السلام اپنی سواری پہ سوارے میرے آقا فرماتے مررت بموسیٰ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ بڑی سبحان اللہ کوئی نہیں مررت بموسیٰ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ فرماتے میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا تو میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر اطہر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے ہیں بولو نا بولو سنیے سبحان اللہ میں عقیدے دا چوکیدار ہاں ہوں تے میں عقیدے تے بولنا ہے تے تسی بھی بولو میں تو اڈا عقیدہ بچا رہے ہوں محبت نال بابا سے بلند بولے سبحان اللہ میرے آقا فرماتے مررت بموسیٰ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ فرماتے جدو میں موسیٰ علیہ السلام دی
قبر تو گزریا تے میں ویکھیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر اطہر وچ کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ دے نے۔ اے عجیب بات ہے کہ اگر گھر وچ مہمان آ رہا ہوئے، اگر ساڈے کول مہمان آ رہا ہوئے تے اسی مہمان تے آن تو پہلے نفلی نماز دی نیت کر کے کھلو جائیے۔ یہ بڑی عجیب گل ہے۔ حالانکہ صوفیہ فرماندے نے مہمان واسطے تے نفلی روزہ بھی توڑیا جا سکتا ہے۔ بولو یار، بولو، سنیو، سبحان اللہ۔ مہمان واسطے تے نفلی روزہ بھی توڑیا جا سکتا ہے۔ تے مہمان بھی کوئی عام نہیں، سیاح لا مکان آ رہا ہے۔ مہمان بھی کوئی عام نہیں، او مہمان آ رہا ہے کہ جدا غلام بنن لئی تے جدا امتی بنن لئی حضرت موسیٰ نے رب دی بارگاہ وچ دعا منگیا ہویاں نے۔ او مہمان آ رہا ہے۔ حضرات صوفیہ فرماندے نے صلاۃ تا حکمانہ نماز بھی ہے تے صلاۃ تا حکمانہ درود بھی ہے۔ نہیں بولے ہو تسی۔ صلاۃ تا حکمانہ نماز بھی ہے، صلاۃ تا حکمانہ درود بھی ہے۔ بولو بولو، سنیے، بولو۔ اور میری شرمیلی قوم بول جاؤ سبحان اللہ۔ آئے ہائے ہائے، صلاۃ تا حکمانہ درود بھی ہے، صلاۃ تا حکمانہ نماز بھی ہے۔ تے صوفیہ فرماندے نے، محدثین فرماندے نے، لوگو معراج دی رات جدو میرے مصطفیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قبر وال رخ کیتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر دے اندر کھڑے ہو کر توجہ میرے ول رکھو، قبر دے اندر کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ رب دی عبادت نہیں کر دے، حضرت موسیٰ مصطفیٰ تے درود تے سلام بھیج رہے سن۔ سبحان اللہ، اچھی بولو۔ حضرت موسیٰ کھڑے ہو کر اے کہندے رہے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی شفیعنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ کھڑے ہیں اور صلاۃ پڑھ رہے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں ایک بندے کو پوچھا، وہ کہنا سی بھائی قبرہ تے جانا شرک ہے۔ تے میں وہ کو پوچھا، میں کیا حضور والا یہ دسو معراج دی رات اے حضور اللہ نال ملاقات واسطے گئے نے تے اے قبر موسیٰ علیہ پاسے کیوں گئے نے؟ نہیں بولے ہو تساں سبحان اللہ فرمائی کوئی نہیں۔ اے موسیٰ علیہ السلام دی قبر وال کیوں گئے نے حضور؟ تو کہنے لگا جی وہ حضور آپ تھوڑی نہ گئے۔ میں کہا پھر ہو؟ آکھے وہ تے اللہ لے گیا۔ میں آکھے ساڑھا مسئلہ تے ہور حل ہو گیا۔ تو اڈے عقیدے دے مطابق حضور خود نہیں گئے، اللہ لے گیا۔ حضور خود نہیں گئے، اللہ لے گیا۔ آج ساڑھے ہاں کئی لوگ کہنے نے قبراں تے جانا شرک ہے، قبراں تے جانا بدعت ہے۔ میں آکھیا جناب والی حضور علیہ السلام معراج دی رات قبر موسیٰ دے ول جا رہے نے، اور ادھر توجہ فرماؤ، اور اسرا بعبدہ، حضور خود نہیں جا رہے، حضور نو رب لے کے جا رہے آئے، حضور نو رب لے کے جا رہے آئے۔ تے پتہ چلیا قبراں تے جانا بدعت نہیں ہوندا، قبراں تے جانا شرک نہیں ہوندا، قبراں تے جانا مصطفیٰ دی سنت ہے، قبراں تے لے جانا رب ذوالجلال دی سنت ہے۔ جانا مصطفیٰ دی سنت تے لے جانا خدا دی سنت۔ تے اللہ کی فرماندا اپنی سنتاں دے بارے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ دی سنتاں بدلا نہیں کر دیاں نے۔ آئے ہائے، بولو سنیو سبحان اللہ۔ حضرات حضور علیہ السلام دے زمانہ
نبوت تھو تقریباً 2000 سال پہلے، کم و بیش 2000 سال پہلے حضرت موسیٰ دا زمانہ سی. کنا سارے بولو، گونگیاں نو معافی، زبان اللہ بولے. 2000 سال پہلے حضرات، 2000 سال پہلے جڑا نبی اس کائنات تو پردہ کر کے گیا ہے، او کھڑا نماز پڑھ رہا ہے. نہیں بولے ہو تسی. توجہ رکھو میرے ول، میں تانوں عقیدہ سمجھا رہا ہوں. 2000 سال پہلے جس نبی دا ظاہری وصال ہویا، کنا 2000 سال پہلے، تے 2000 سال بعد مصطفیٰ معراج تے گئے تے اس نبی دی قبر تو گزرے تے نبی قبر دے وچ کھڑا بھی ہے تے صلات بھی پڑھ رہا ہے. نہیں سمجھے ہو نا تساں؟ سبحان اللہ فرماندے ہی کوئی نہیں. تے نبی کھڑا بھی ہے تے صلات بھی پڑھ رہا ہے. تے آ جڑے کہندے نے کہ نبی مر کے معاذاللہ مٹی ہو گیا، نبی مر کے مٹی ہو گیا، میں آکھیا پتہ لگیا موسیٰ بھی زندہ نے. پتہ لگیا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر دے اندر کھڑے ہو کر صلات پڑھ کے دسیا نے کہ ہر مرن والا مٹی نہیں ہوندا، تیرا تے میرا مرنا اور ہے، نبی دا پردہ کرنا اور ہے. ارے 2000 سال پہلے حضرت کلیم الہی علیہ السلام اگر دنیا سے پردہ کریں تو کلیم کی زندگی کا یہ عالم ہے، اور حبیب کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ بول رہا ہوں ٹکا کے سبحان اللہ. اگر کلیم کی زندگی کا یہ عالم ہے تو حبیب کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ تو میرا امام بولے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے، واللہ تو زندہ ہے، واللہ تو زندہ ہے، واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. آیا حضرات توجہ فرماؤ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا مررت بموسیٰ فاذا هو قائم یصلی فی قبرہ. فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام دی قبر تو گزریا تے موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر دے وچ کھڑے ہو کے نا تے صلات پہ پڑھ دے سن. وچ کھڑے ہو کے تے کی پڑھ دے سن؟ صلات. تے مصطفیٰ دی سواری دی تانوں پتہ کتنی رفتار سی؟ مصطفیٰ براق تے سوار نے، مصطفیٰ براق تے سوار نے. تے موٹر وے تے کدے ٹوٹا ہیاس ہوئے نا تے او جنی رفتار نال ٹردا ہے نا تے بندہ او دے وچ بیٹھا ہوئے تے اس کو پوچھئے کہ بھائی دس اے تو موٹر وے والے رستے تو آیا ہے تے راہ وچ کی ویکھیا تے او پتہ نہیں کی آکھے گا میں تے توجہ ہی نہیں کیتی، میری گڈی بڑی سپیڈ وچ ہے سی. بولو تے صحیح نا یار، بولو تے صحیح. او مینوں نہیں پتا میری گڈی بڑی سپیڈ وچ ہے سی. تے مصطفیٰ جڑی گڈی تے بیٹھے ہوئے نے، مصطفیٰ جڑی سواری تے بیٹھے ہوئے نے، او براق ہے تے براق برق وچوں نکلے آئے. او براق ہے، براق برق وچوں نکلے آئے. تے برق دا معنی بجلی نہیں اگے میں نہیں جانا. برق دا معنی بجلی، برق دا معنی بجلی. تے او میرے حضور فرماندے نے جس سواری تے میں بیٹھا ہویا سا
فرماندے نے جتھے تک انسان دی نگاہ جاندی تھی اتھے تک ادا ایک قدم جاندا سی. بولو نا بولو نا بولو. جتھے تک بندے دی نگاہ جاوے اتھے تک براق دا قدم جاوے. تے براق برق وچوں نکلے آئی بجلی کولو بھی تیز. یار اپنے سینے تے ہاتھ رکھ کے دس کہ جڑی انسان بنائی ہوئی بجلی ہے ادا کائنات اندر کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تے جڑی سواری براق رب نے بنائی ہوئی ہے ادا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ادا مقابلہ کون کرے؟ اتنی تیز سواری میرے مصطفیٰ دی، اتنی تیز سواری تے میرے مصطفیٰ بیٹھے نے. نماز میرے کول ملک صاحب پڑھن، افتخار بھائی پڑھن، تسی پڑھو. با خدا تسی انج کر کے کھلوو نا تے مینوں نہیں پتا تسی کی پڑھ رہے ہو. بولو نا بولو ہن. با خدا مینوں نہیں پتا کہ اے صاحب کی پڑھ رہے نے. او یار اس محبوب دی نگاہ دو صدقے جاواں جڑا براق دی رفتار نال جا رہا ہے تے قبر دے اندر وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو ویکھ رہا ہے کہ موسیٰ پڑھ دے کی پہ نے. بولنا ہر سبحان اللہ کہ موسیٰ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد اللہ اکبر. او میرا نبی ویکھ رہا ہے. حالانکہ پڑھن دا تعلق نیت نال ہوندا ہے، زبان نال ہوندا ہے، دل نال ہوندا ہے. اے گل ہے یا نہیں؟ پر موسیٰ علیہ السلام پڑھ رہے نے تے براق تو لنگ دے ہویاں میرے نبی نے ویکھیا کہ حضرت موسیٰ کی پڑھ رہے نے. تے میرے مصطفیٰ نے دسیا او سنیو گھبرائیو نہیں، جڑا نبی براق دی سواری دی تیزی تو زمین دے اندر ویکھ سکدا ہے او نبی زمین دے اندر جا کے زمین دے باہر بھی ویکھ سکدا ہے. آئے او زمین دے اندر جا کے باہر بھی، بولو سارے، باہر بھی ویکھ سکدا ہے. اللہ نے انہوں اتنی عظمتاں والا محبوب بنایا ہے. آئے ہائے ہائے معاذ اللہ سما معاذ اللہ. لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. معاذ اللہ استغفر اللہ العیاذ باللہ. یہ بھی لکھا گیا ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. آپ مجھے بتائیں کہ معراج کی رات میرے مصطفیٰ کو علم نہیں تھا تو دیکھا کیسے؟ میرے مصطفیٰ کو علم نہیں تھا تو پتہ کیسے کیا کہ موسیٰ پڑھ کیا رہے ہیں؟ اس لیے تیری نگاہ اور ہے، میری نگاہ اور ہے، نبی کی نگاہ اور ہے. تیرا دیکھنا اور ہے، نبی کا دیکھنا اور ہے. تیرا اور میرا سننا اور ہے، نبی کا سننا اور ہے. ارے ادھر آؤ میں تمہیں عقیدہ سمجھاؤں. جو نبی زمین کے اندر کھڑے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پڑھی ہوئی صلات کو سن سکتا ہے، وہ تیرا اور میرا نبی تیرے اور میرے درود کو بھی سن لیتا ہے، سلام کو بھی سن لیا کرتا ہے. اللہ اکبر. اور یہ کہنا معاذ اللہ کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، یہ اس وقت یہ خیال ذہن میں آتے ہیں جب ہم نبی کو اپنے جیسا سمجھیں. حضرات نبی ہمارے جیسا نہیں. او وراء الورائے، او جبریل نوریاں دا امام ہاتھ بن کے کہندا ہے سونے ہاں تسی جاؤ میں تواڈے ورگا نہیں. بولو نا بولو سبحان اللہ. سونے تسی جاؤ میں تواڈے ورگا نہیں، تسی جاؤ میں تواڈے ورگا نہیں. حضرات میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں
کہ کبھی بھی یہ خیال دل میں نہ لانا کہ نبی ہماری طرح ہے، نبی کا دیکھنا ہمارے دیکھنے جیسا ہے، نبی کا سننا ہمارے سننے جیسا ہے۔ یہ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، ارے میرے نبی کی نگاہ کا عالم یہ ہے، میرا نبی اگر نگاہ کو اٹھا دے عرش معلیٰ کو چیر کے پار چلا جاتا ہے، اور میرا نبی اگر زمین کی طرف دیکھے تحت الثری تک دیکھ لیتا ہے۔ آسمان ول وکھے عرش اولا تو پار چلا جائے تے زمین ول ویکھے تے تخت الثری دے تا پار چلا جائے۔ آئے ہائے بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ سانو حضور دیا عظمتاں نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک دو باتیں ضروری سمجھتا ہوں معاشرے کے حوالہ سے اور معاشرے کے حالات کے حوالہ سے۔ جو لوگ سوشل میڈیا سے وابستہ ہے، میرا پتر میں بڑی محنت کر کے آنا، تیری مہربانی، میں بڑی محنت کر کے تے اتھے بیٹھنا پہ، پتر پورا ہفتہ محنت کرنا رہنا، اتھے آ کے تے تسی اپنی گپاں لگے رہندے ہو۔ حضور دا ذکر چھڑ کے بندہ جدو ادھر ادھر ویکھے نا تے مدینہ طیبہ تو آواز ہوندی، او کیڑا میرے تو سونا مل گیا ہے جدی چکراں وچ تو پہ گیا ہے۔ حضرات توجہ، جو لوگ سوشل میڈیا سے اور الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں، ان تک خبر پہنچی ہوگی کہ میاں والی کی سرزمین پہ ایک سفاک باپ نے، ظالم باپ نے 7 دن کی بیٹی اپنی ماں کے گود سے چھین کے پہلے اسے زمین پہ پٹخا اور اوپر سے اسے 5 فائر مار کے اسے موت کی گھاٹ اتار دیا۔ حضرات، اتنا ظلم، اتنی بربریت صرف اس وجہ سے کہ میرا پہلا بیٹا کیوں نہیں ہوا۔ اس نے اپنے یہ گنونا کام کر کے پوری کائنات کے بیٹیوں کے باپوں کے سر جو ہیں وہ جھکا کے رکھ دیے ہیں، جو اپنی بیٹیوں سے پیار کرنے والے ہیں، ان باپوں کی چادر پہ اس نے داغ لگایا ہے۔ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم کر کے کہتا ہوں، منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میں نے 7 اور 8 بچوں کی ماؤں کو، 7 اور 8 بچوں کے باپ کو بستر مرگ پہ تڑپتے اور سسکتے ہوئے دیکھا ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم، جس کے 7 بچے ہیں، وہ بستر مرگ پہ تڑپ رہے ہیں، اسے سہارا کوئی نہیں دینے والا، اور وہ یہ آہیں بھرتے ہوئے میں نے انہیں دیکھا ہے، یا اللہ تو نے اگر بیٹی ہی دی ہوتی آج کم از کم میری چارپائی کے پاس کھڑی ہو کے مجھے سہارا تو دے جاتی۔ حضرات، بیٹے جو ہوتے ہیں، بیٹے، ان کے دل میں لالچ آ جاتی ہے، لیکن بیٹی کے دل میں لالچ نہیں آتی، وہ بے لوس ہو کے اپنے پیو نال محبت کر دی ہے۔ میری بیٹی 3 سال دی ہے، رب کعبہ دی قسم ہے، میں جس سے گھر جانا عشاء پڑھا کے
میری بیٹی پورا محلہ اٹھا لیندی اپنے سر تے میرا بابا آ گیا ہے. یار بیٹیاں پیار کرن والیاں شہواں ہوندیاں نے، لیکن اس ظالم نے 5 پھیر مار کے اس کلی نو مرجا کے رکھ دیتا. حضرات یہ وہی جہالی، وہی جاہل پن وہ پہلے والا آ رہا ہے. اس نے اتنی بھی، ہاں حالانکہ حیرت کی بات یہ ہے اگر کوئی ان پڑھ ہو، کوئی جاہل ہو، پھر بھی بات کوئی سمجھ میں آتی ہے. اس ظالم نے FSC کر رکھی ہے، میڈیکل کا کورس کیا ہوا ہے، ابھی ایک ہاسپٹل میں جاب کر رہا ہے، لیکن پھر بھی اس نے اتنی ناپاک جسارت کی کہ اپنی 5 فائر مار کے اپنی 7 دن کی کلی کو مرجا کے رکھ دیا. حضرات میں آپ سب کی تائید میں ظلم جہاں بھی ہوگا اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، کیونکہ ساڑھے کول ہور تے پاور کوئی نہیں. ممبر رسول ہے تے اے مائی کے سانو ایدی پوچھ ہوئے گی کہ 10 اساں تو انو کملی والے دے ممبر تے بٹھایا سی، ظلم ہویا سی، آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ آج اسی آواز اٹھا رہے ہیں. میں آپ کی تائید میں حکام بالا تک اور ملک پاکستان کی عدلیہ تک اور ملک پاکستان کے جتنے بھی وکلاء حضرات ہیں ان تک یہ ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں کہ ایسے سفاک درندے کو، ایسے سفاک قاتل کو کڑی سے کڑی سزا دے کے عبرت کا نشانہ بنائیں. ہاتھ چاہو تے تائید کرو، میرے نال کر دے ہو بھائی، چاہو کیمرہ پھیرو پتہ لگے کڑے کڑے کر دینے. ہاتھ چاہو تے تائید کرو کہ ایسے لانتی کا اس دنیا میں رہنا کوئی جواز نہیں ہے. اسے موت کی گھاٹ اتار دیا جائے، اسے سر عام پھانسی پر لٹکا دیا جائے. اور یار کم از کم اتنا تو دیکھ لیتا، اتنا تو سوچ لیتا کہ میرے مصطفیٰ کی 4 بیٹیاں تھیں اور میرے کملی والے کی 4 بیٹیاں تھیں، اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگو جدے کار 2 بیٹیاں ہو جان تے او انہاں دوواں دی تربیت اچھی طرح کر کے کرے. تے میرے مصطفیٰ فرمایا قیامت والے دن او میرے نال انج ہوئے گا جویں اے 2 ہتھ دیاں انگلیاں ہوندیاں نے. اے بیٹی دی شان ہے. علماء فرماندے نے، میں کتاباں پڑھیا حضرت موسیٰ نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی مولا تو جدے نال راضی ہوئے تے کی کردا؟ اللہ فرمایا میں انہوں بیٹی عطا فرمانا. نہیں ہن باپ اللہ بولے سبحان اللہ، تے ہن بیٹیاں اللہ بولے سبحان اللہ. اللہ فرمانا کی کردا؟ یار موسیٰ علیہ السلام عرض کیتی یا اللہ تو دے نال کی کردا؟ فرمایا میں انہوں بیٹی عطا کردا. عرض کیتی یا اللہ جے کسے نال ہور راضی ہوئے پھر کی کردا؟ فرمایا میں انہوں ایک اور بیٹی عطا فرمانا. یا اللہ پھر راضی ہوئے پھر کی کردا؟ اللہ فرمانا میں انہوں تیسری بیٹی عطا فرما دینا، میں انہوں تیسری بیٹی عطا فرما دینا. اللہ فرمایا جدوں میں بیٹی نو دنیا تے بھیجنا تے میں بیٹی دے کن وچ کہنا کہ اے بیٹی جا، اے بیٹا، پہلے بیٹے دی گل سنو، بیٹے نو بھیجنا نا بیٹے نو، تے میں اس نو کہنا جا کے اپنے باپ دا بازو بن جا، اپنے باپ دا بازو بن جا. تے جدوں میں کسی بیٹی نو بھیجنا نا تے میں انہوں کہنا تو جا اپنے باپ دی رانی بن جا، تیرے باپ دا بازو میں خدا وا. انی ٹلی سبحان اللہ، اتنا بڑا جملہ بول بیٹھا، تو جا تیرے باپ دا بازو میں خدا ہوں. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ فرمایا الولد نعمت والبنت رحمہ. فرمایا لوگو ہر بیٹا اپنے باپ کے لیے نعمت ہے اور ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے. تو ایک گل یاد رکھے ہو بھائی، اے نعمتاں دی پوچھ ہوندی ہے تے رحمتاں دی پوچھ کوئی نہیں ہوندی. نعمتاں دی پوچھ ہوندی ہے تے رحمتاں دی اللہ 1000 رحمت بھی دے دے نا او دے بارے ہی پوچھدا کوئی نہیں. تے اے رحمتاں اللہ نے سانو دتیاں ہوئیاں نے. تے اس ظالم نے یار میرے کو الفاظ ہی کوئی نہیں، انہوں اپنی ماں دا دودھ نہیں پین دیتا، ماں دی جولی وچوں چھین کے ان زمین تے پٹخیا. دی ماں آج 4-5 دن ہو گئے بے ہوش ہے، پاگل ہو گئی ہے. اس ظالم نو کیسی، اس ظالم کو کیا تھا؟ یہ تو پوچھنا اس ماں سے
جس نے 9 ماہ اپنی اولاد کو اپنے پیٹ میں اٹھا کے رکھا تھا، یہ تو پوچھنا اس ماں سے، ہائے ہائے، جس ماں نے نہ صبح دیکھی، نہ شام دیکھی، نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، جس ماں نے ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک لحظہ، ایک ایک سیکنڈ تک اس نے تکلیف برداشت کی، اور اج مالی باغ نہیں دیکھن دیندا آئیاں جدوں بہارا۔ حضرات جب اس نے ایسا کیا، رب کعبہ کی قسم ہے میرا کلیجہ چر جاتا ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، اس کے ہاتھ کیوں نہیں ٹوٹے، اس کا کلیجہ کیوں نہیں چرا، وہ زمین میں کیوں نہیں دس گیا؟ کیا دائیہ قلبی کا واقعہ اس نے نہیں سنا؟ بیٹی کا واقعہ سناتے میرے نبی کی بارگاہ میں، اور میرے نبی کی چشمان رحمت سے آنسو نکل کر میرے نبی کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے، اور میں بھی 4 تیاں دا پیو ہاں۔ اپنی بیٹیوں کو مصطفیٰ کی سنت سمجھ کے تربیت کیا کر، مصطفیٰ کی سنت سمجھ کے ان کی پرورش کیا کر۔ رب کعبہ کی قسم ہے اس جہان میں بھی آباد ہو جائے گا، اس جہان میں بھی سرخرو ہو جائے گا۔ بیٹیاں بھی کوئی یار اتنا بے غیرتی کردہ، اللہ معاف فرمائے۔ اور ہمارے معاشرے میں کس طرح کے حالات چل رہے ہیں، میں وکلاء حضرات سے یہ ویڈیو کی شکل میں تمام وکلاء حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ادھا کیس نہ لو، کوئی بندہ اس بندے دا کیس نہ لوے۔ اپنی جتنیاں بھی ملک پاکستان دے اندر تنظیماں نے انہاں وچ اعلان کرو کہ اسی ادھا کیس نہیں لڑاں گے، تاکہ اس ظالم نو بھی پتہ چلے نا کہ مصطفیٰ دی شریعت نال کھلواڑ کے ہو جہا ہوندا ہے، اللہ دی تقسیم تے اور اللہ دی عطا تے اور اللہ دی تخلیق تے دخل اندازی کر رہا ہے۔ اللہ فرماندا قرآن وچ، میں جنوں چاہواں بیٹی دواں، میں جنوں چاہواں بیٹے دواں، میں جنوں چاہواں اولاد ہی نہ دواں، تسی کی کر سکتے ہو؟ یار آج اس سے پوچھ جس کی اولاد نہیں ہے، ان بیٹیوں کی قدر ان سے پوچھ جن کے 8 بیٹے نافرمان ہو چکے ہیں۔ اے بیٹے آخری ٹائم سارا کوئی نہیں دینے، سمجھ آ گئی نے؟ اسی سمجھئے نا کہ ساڑھے پتر سانو آخری ٹائم سہارا دین گے، یقین جانو سانو نزا دے عالم میں چھڑ جان گے، تے سانو سہارا دین والا اور کوئی نہیں، ساڑیاں تیاں ہون گیاں۔ اتنے پیاریاں ہیں، اے باپ واسطے کلیاں ہوندیاں نے، پھول ہوندے نے، اور اس نے پوری کائنات کے باپو کے سر جو ہے وہ جھکا کے رکھ دیے، اتنی بے غیرتی والا کام کر کے۔ حضرات میں اپنی عدلیہ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ خدا را ان کاموں کو روکا جائے، خدا را آپ کی تائید میں ان سے یہ التماس کرتا ہوں جنہ دے ہاتھ وچ قلم نے تے جنہ نو اللہ کسے عہدے تے انصاف دی کرسی تے بٹھایا ہویا ہے، انہاں نال میں گزارش کر رہے ہیں کہ اپنا قلم چلاؤ تے انہوں کڑی تو کڑی سزا دے کے نشان عبرت بناؤ، جڑا خدا دی تخلیق وچ دخل اندازی کر رہا، جڑا خدا دی تقسیم وچ دخل اندازی کر رہا۔ حضرات یہ بڑا گنونی سازش ہے اور بڑا گنونا کام ہے جو ہو رہا ہے ملک پاکستان کے اندر۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری بیٹیوں کو سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے محبوب نے ہمیں اس کائنات میں، اللہ اور اللہ کے محبوب نے ہمیں بتایا بیٹی کی عظمت کیا ہوتی ہے، ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے، بہن کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ یہ تو اسلام نے ہمیں بتایا ہے نا، تے آج اس سے ملک پاکستان دے اندر مسلمان کہلوان والیاں جی وہ اپنا وہ لے کے نا تے احتجاج کر دیا نے کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، ڈب کے مر جاؤ تسی عورتاں بھی، ہمارا جسم ہماری مرضی، نہ تیرا جسم ہے نہ تیری مرضی ہے، یہ جسم بھی میرے خدا کا ہے، مرضی بھی میرے خدا کی ہے۔ میرا جسم اور میری مرضی کیا ہے، کیا شے کیا ہے تو تیرا جسم اور تیری مرضی ہوگی؟ حضرات میرے ساتھ جو یہ بازو ہے، یہ ہاتھ ہے، اس پہ میری مرضی نہیں چلتی، تیرا جسم تیری مرضی کیسے ہوگی؟ حیا کر، مرنا ہے تجھے، کل جواب دے ہونا پڑے گا، کل سیدہ زہرا پاک کو کیا منہ دکھائے گی؟
چلیے اپنی عورتوں کو دین پڑھاؤ، اپنی عورتوں کو بتایا کرو، شام کو پاس بٹھا کے نا ساری عورتوں کو، بچیوں کو اپنے گھر میں بٹھا کے نا تو عورتوں کا مقام بتایا کرو کہ پہلے عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا اور مصطفیٰ نے آ کے عورتوں کو مقام کون سا عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی بدتمیز عورتوں سے محفوظ اور مامون فرمائے، اور ملک پاکستان کو ایسے بےہودہ قسم کے حالات سے محفوظ اور مامون فرما کے اللہ تعالی ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ جو وقت فالتو لیا اس کے لیے معافی کا خواستار ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔